أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس سید السادات اللہ شاہ صاحب دامن برکاتہ عالیہ اور حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے شہزادے حضرت پیر عامر فرید قریظہ صاحب، غلام فرید قریظہ صاحب، اور اللہ کی فضل و کرم سے اس وقت علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے محترم مولانا احسان احمد صاحب، قاری بلال احمد صاحب کے والد حضرت مولانا محمد اکرم صاحب علیہ السلام کے چہروں کا خط ہے اور ہم سب یہاں تعزیت کے لیے حاضر ہیں. اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو خورشید ملت جیسی ہستیاں اور مولانا منظور احمد فیضی جیسی ہستیاں جن کے شاگرد رہے ہوں تو ان کے بارے میں ہمیں کسی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے احساس ہے کہ گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور اس جمع غفیر کی وجہ سے آپ لوگوں کو سانس لینا بھی دشوار ہے، تو مجھے آپ کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے. صرف ایک دو باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک بار میں نے اپنے والد گناز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ہمارا ایمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب مقبول بندے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب اور ثواب کو بھی مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عذاب یا ثواب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ زندگی نہ ہو. کسی پتھر کو آپ ریفریجریٹر میں رکھ دیں یا تندور میں ڈال دیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو عذاب ہو یا ثواب ہو، اس کے لیے زندگی شرط ہے. تو اگر کافروں کو عذاب ہو رہا ہے اور عام مومنین کو ثواب ہو رہا ہے، تو پھر خاص طور پر محبوبان خدا کے بارے میں یہ سوال، یہ خیال، یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ میرے ذہن میں یہ خواہش تھی اسے دور کرنے کے لیے، اور ہم لوگ بلا جھجک ہر سوال بنی قدرہ سے رکھ دیا کرتے تھے. آج کل لوگ سوال علم کے حصول کے لیے نہیں کرتے، دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن وہاں پر ہمارے لیے صورتحال مختلف تھی. حضرت مکرم ابا جی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جواب عطا فرمایا. بہت خوش ہوتے تھے سوال کرنے سے. سب علماء جانتے ہیں کہ ان کی طبیعت پہ جولانی آتی تھی اس وقت جب ان سے کوئی پوچھتا تھا، سوال کرتا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اصل میں جو زندگی ہے وہ زندگی کے لطف اور لذت کا نام ہے، زندگی کے نفع اور فائدے کا نام ہے، منافع حیات کا نام زندگی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی زندگی میں کوئی مزہ نہ ہو، کوئی لطف نہ ہو، کوئی لذت نہ ہو، کامیابی نہ ہو، کامرانی نہ ہو، خوشی نہ ہو، مسرت نہ ہو، تو کہا جاتا ہے یہ جیتے جی مر گیا، یہ تو زندہ درگور ہو گیا ہے. جیتا جاگتا آدمی کھڑا ہے اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جیتے جی مر گیا ہے. کیا تم بنتی؟ زندہ سلامت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کہتے ہیں زندہ درگور ہو گیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ بات یہی ہے کہ اصل میں زندگی کے لطف و لذت کا نام ہے، مزے اور نفع کا نام ہے، فائدے کا نام ہے، منافع حیات کا نام ہے. تو جن کو زندگی کا لطف اور لذت حاصل ہو، زندگی کا نفع اور فائدہ میسر ہو، ان کو کہا جاتا ہے یہ زندہ ہے. اور جو زندگی کی
مصیبتوں سے دوچار ہو، محرومی اور مایوسیوں کا شکار ہو، جن کی زندگی میں سسکیاں ہوں، ہچکیاں ہوں، آنسو ہوں، ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ یہ زندہ ہیں، تو کافروں کو تو وہاں پر قبر کی زندگی میں کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی لطف نہیں ہوتا، ان کو کوئی کیا زندہ کہے؟ زندہ انہی کو کہا جاتا ہے جس کو وہ زندگی کا فائدہ حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر قدرتی طور پر ایک سوال ہونا چاہیے کہ جی آپ نے محاورے سنا دیے، زندہ درگور ہو جانا، جیتے جی مر جانا، تو عقیدہ کیا محاوروں سے ثابت ہوتا ہے؟ عقیدہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے، آپ محاوروں سے ثابت کر رہے ہیں اپنا عقیدہ، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ قرآن مجید میں رب کائنات کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب وہ جہنم میں ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ کافر جہنم میں نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، مقرر کا زور خطابت نہیں ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کافر جہنم میں نہ جئیں گے نہ مریں گے، کیا مطلب؟ کیا جہنم میں بھی کوئی برزخ کی کیفیت ہوگی؟ جینے اور مرنے کے درمیان کا کوئی عالم ہوگا وہاں؟ نہیں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو زندگی کا کوئی فائدہ ہوتا، نفع ہوتا، تو وہ زندہ کہلاتے، اور اگر وہ مر جاتے تو جہنم کے عذاب سے چھوٹ جاتے۔ نہ جہنم کے عذاب سے چھوٹتے ہیں، نہ اس زندگی کا کوئی نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے نہ ان کو زندہ کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل میں زندگی منافع حیات کا نام ہے، اصل میں زندگی اس زندگی کے لطف و لذت کا نام ہے۔ اب یہ صرف محاوروں کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی اور فرمان کی بات ہے۔ نصیحت کے طور پر ایک بات اور کہتا چلا، آج کل ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں، اور یہ ہستیاں جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت و محبت پیش کرنے آئے ہیں، وہ جیسی ہستیاں ہمیں راہ دکھاتی ہیں، سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، یہ برائی کا راستہ ہے، اس سے بچو، تو ہم میں سے اکثر بلکہ تقریباً 100% لوگ یہ سوچتے ہیں یار میں اگر ایک برائی سے بچ گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا ماحول سدھر جائے گا؟ کیا حالات سمجھ جائیں گے؟ کیا نقشہ بدل جائے گا؟ ہر طرف تو برائی ہے، ہر ایک برائی کر رہا ہے، تو اگر میں نے برائی کر لی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صرف ایک چھوٹی سی حکایت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ نظر آتش کرنا چاہا، آگ میں جھونکنا چاہا، وہ آگ کتنی بڑی تھی علماء نے آپ کو بتایا کہ ان کے شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے، اتنی عظیم الشان آگ۔ بلبل وہ آگ بجھانے کے لیے چونچ میں پانی کے قطرے لے کے چلی ہے۔ اب دنیا ہنس رہی ہے، یہ آگ اتنی عظیم الشان آگ، یہ چند قطرے اس کا کیا بگاڑیں گے؟ ان کے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو بھاگ بن کے فوراً اڑ جائیں گے، ان کی کیا اوقات ہے؟ اب یہ دیکھو بلبل یہ آگ بجھانے کے لیے پانی لے کے چونچ میں جا رہی ہے۔ بلبل نے جو جواب دیا وہ شاید ہم سب کے لیے بھی شلے رہا ہے۔ وہ کہتی ہے میں پاگل نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ چند قطرے آگ نہیں بجھا سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ کل فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ تو اس وقت میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ یارو برائی تو پھیل رہی ہے، اچھائی بظاہر مٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن فہرست بھی تو بن رہی ہے نا۔ وہ کون ہے جو برائی پھیلانے والے ہیں اور وہ کون ہے جو اچھائی کے فروغ کے لیے کوشش کرنے والے ہیں؟ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا نام کون سی فہرست میں ہو؟ جو چاہتے ہیں اسی کے حساب سے عمل کریں اور ان بزرگوں کی نصیحتوں پہ کان دھریں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، ان کو مشعل راہ بنائیں، تو دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ رب کائنات حضرت مولانا محمد اکرم صاحب علیہ رحمہ کے درجات بلند فرمائے، ان کو محل کرامت پر فائز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔